لفظ منٹور کے بارے میں تھوڑی سی بات ہوئی ہے ابھی جس میں اس کا انٹروڈکشن تھا، اس کو ساتھ جوڑ کے ہم آگے چلتے ہیں۔ منٹور کو صرف ایک بات کے ساتھ کروں گا کہ منٹور کو ہم کہتے ہیں کہ منٹور وہ شخص ہوتا ہے جس کی گرد اپنے شاگرد پر پڑتی رہتی ہے۔ منٹور وہ شخص ہے جس کی گرد اپنے شاگرد پر پڑتی رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ منٹور کا شاگرد اس کے ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ ہمارے ہاں لیڈرشپ کا کانسیپٹ تھوڑا سا تبدیل ہے، تھوڑا سا اس کو ہم اور اینگل سے دیکھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لیڈر آئے ہمیں گائیڈ کرے تھوڑا سا اور چلا جائے۔ جب ہم لیڈر کو ایز اے منٹور دیکھیں گے تو یہاں پر بات آتی ہے کہ اس کی گرد ہمیشہ اپنے سٹوڈنٹ پہ کیا کرتی رہتی ہے؟ پڑھتی رہتی ہے۔ تو جب ہم اس کو واضح ذرا دیکھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ اس شاگرد ہمیشہ اس کے کیا رہتا ہے؟ ساتھ ساتھ رہتا ہے، کیونکہ گرد اس پر تب پڑے گی جب شاگرد اس کے کیا رہے گا؟ ساتھ ساتھ رہے گا۔ تو منٹور وہ شخص ہوتا ہے جس کی گرد آپ پر پڑتی رہے اور وہ آپ کو کیا کرتا رہے؟ گائیڈ کرتا رہے۔ تو اس سے پہلے شارٹ سا ہم ریویو اس سینس میں لیتے ہیں کہ سب سے پہلا جو منٹور تھا کسی انسان کا وہ خدا تھا۔ خدا آدم کا منٹور تھا۔ آدم اپنی بیوی ہوا کا منٹور تھا۔ یہاں پر یہ پوائنٹ آپ سب کے ذہن میں جو شوہر ہیں وہ کلیئر رکھیں کہ شوہر اپنی بیوی کا کیا ہوتا ہے؟ منٹور ہوتا ہے۔ شوہر ہمیشہ گاڈ کے کریکٹر کو ظاہر کرے گا اور ایز اے منٹور اپنا رول ریپریزنٹ کرے گا۔ جب ہم آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیم ہام یافت کا جو منٹور تھا وہ نوح تھا۔ اس سے ہم تھوڑا سا آگے چلیں تو آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ لوط کا منٹور کون تھا؟ ابراہیم۔ اس کہانی کو لے کے چلیں گے اور اس میں سے ہم کچھ پرنسپلز نکالیں گے کہ جب منٹورنگ کا پروسیس ہونا ہے، عمل ہونا ہے، جب یہ کام ہونا ہے تو وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سے اصول ہیں، وہ کون سے رولز ہیں جو ہم نے اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھنے ہیں اور پھر ان کو سیکھنا ہے۔ تو میرے ساتھ کیونکہ ہم نے ببلیکل ایگزامپلز دیکھنی ہے منٹورنگ کی ود پروسیس، عمل کیسے ہوتا ہے، یہ جو ہم کام سیکھ رہے ہیں اس کا عمل کیسے ہوتا ہے، تو میرے ساتھ اس کو کہانی کو ہم ساتھ ساتھ لیتے جائیں گے اور پڑھتے جائیں گے۔ پیدائش کی کتاب اور اس کا 12واں باب اور اس کی 4 آیت۔ ہم یہ 12ویں 13ویں اور 14ویں چیپٹر میں ہی رہیں گے، تھوڑا سا ہم آگے جائیں گے لیکن ہمارا مین جو ہوگا ٹاپک وہ 12واں 13واں 14واں چیپٹر ہی ہوگا۔ 12واں چیپٹر اور اس کی 4 ورس یہاں پر لکھا ہے، سو ابراہیم خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا اور لوط اس کے ساتھ گیا۔ خداوند نے کس کو کہا؟ ابراہیم کو، اور لوط نے کس کو فالو کیا؟ ابراہیم کو۔ ابراہیم نے کس کو فالو کیا؟ خدا کو، اور لوط نے کس کو فالو کیا؟ ابراہیم کو۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا ہم اس سے پرنسپل نکالیں گے اور اس پرنسپل سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی سٹوری سنیں گے، کیونکہ اس سٹوری کا اس لیسن کے ساتھ یا اس پرنسپل کے ساتھ بڑا آپس میں ریلیشن ہے یا کنیکشن ہے۔ ایک ڈرائیور ہوتا ہے اور اس کا کام موسٹلی یہ ہے کہ وہ اپنی گاڑی کو پہاڑوں پر لے کے جاتا ہے اور پہاڑوں پر اونچی جگہوں پہ جو کوئی وادی ہے اس جگہ پر سمجھ لیں کہ بڑے بڑے بوٹلز کے ڈالے پہنچاتا ہے، وہ بڑا سارا مزدہ چلاتا ہے۔ اب وہ مزدہ چلا کے ایک دن جا رہا ہوتا ہے تو جاتے جاتے اس کے انجن میں ہلکی سی آگ جو ہے وہ لگتی ہوئی اسے محسوس ہوتی ہے کہ جیسے گاڑی کے انجن میں آگ لگ گئی ہے۔ جو ہی وہ گاڑی کے انجن میں آگ کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب میں گاڑی کو کس طرح سے کنٹرول کروں۔ وہ گاڑی کو کنٹرول کرتے کرتے انتہائی اہم جگہ پہ ایک موڑ آتا ہے، اس سے کنٹرول نہیں ہوتا اور وہ بڑا مزدہ جو ہے وہ الٹتا ہے۔ جو ہی وہ الٹتا ہے نیچے گہری کھائی ہوتی ہے، ساتھ ہی وہ ڈرائیور بھی گر پڑتا ہے۔ ڈرائیور کی قسمت اچھی ہوتی ہے کہ ڈرائیور کا ہاتھ کسی جاڑی کے ساتھ، پہاڑوں پہ پتہ ہے بڑی مضبوط مضبوط جاڑیاں ہوتی ہیں، ڈرائیور کا ہاتھ کسی جاڑی کے ساتھ جو ہے وہ بائی چانس لگ جاتا ہے اور وہ جاڑی کو پکڑ لیتا ہے۔ اب نیچے گہری کھائی میں آگ جل رہی ہے اور ایسے آگ کے بڑے بڑے شعلے جو ہیں وہ اوپر آ رہے ہیں اور وہ نیچے دیکھتا ہے تو ڈرتا ہے،
اوپر اب کوئی شخص نہیں ہے اور اب وہ پکارتا ہے کہ کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے گا؟ Is there anyone here that can help me? جو ہی وہ اس طرح سے پکارتا ہے تو کوئی آواز نہیں آتی. تھوڑا سا ٹائم گزرتا ہے پھر کوئی آواز نہیں آتی. جب وہ کافی تھک چکا ہوتا ہے کہتا ہے لگتا ہے اب تو کوئی نہیں, یہاں پہ کوئی نہیں ہے. پھر وہ ایک دفعہ بندہ جب گرتا ہے تو پھر کوشش کرتا ہے, آخری دم تک وہ کوشش کرتا ہے, کہتا ہے کیا کوئی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے؟ ہلکی سی آواز آتی ہے, ہاں میں ہوں. کہتا ہے تو میرے سامنے آ. آواز آتی ہے نہیں تو جاڑی سے ہاتھ چھوڑ دے تو میں تجھے اپنے بازوؤں میں سنبھال لوں گا, میں تجھے سنبھال لوں گا, بس تو چھوڑ دے. وہ نیچے دیکھتا ہے, کہتا ہے کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ کوئی ہے نہیں. نیچے سے ایسے وہ شعلے اٹھ رہے ہیں. وہ پھر پریشان کہ یہ کیا ہو گیا ہے. وہ پھر کہتا ہے از دیر اینی ون؟ پھر آواز آتی ہے ہاں میں ہوں, تو چھوڑ دے. وہ نہیں چھوڑتا, کہتا ہے نہیں نیچے شعلے ہیں, میں تو گرا تو میں تو مر جاؤں گا, میری تو کوئی چیز بھی نہیں بچنی. وہ نہیں ٹرسٹ کرتا. پھر وہ کہتا ہے از دیر اینی ون؟ کہتا ہے میں ہوں, اپنے آپ کو چھوڑ دے. وہ نہیں چھوڑتا, کہتا ہے نہیں ادھر کوئی نہیں ہے. پھر کہتا ہے از دیر اینی ون؟ کوئی اور ہے جو میری مدد کر سکتا ہے؟ تو اور تو کوئی نہیں تھا, لیکن یہ ہے کہ ریسکیو کی ٹیم آتی ہے بعد میں, تھوڑی دیر کے بعد جب وہ تھک جاتا ہے اسے اٹھا کے لے جاتی ہے. اس کہانی کا ہمارے اس پرنسپل کے ساتھ کیا ریلیشن ہے؟ ابراہیم جب خدا پہ اعتماد کر کے, خدا پہ ٹرسٹ کر کے ابراہیم اپنے ملک کو, اپنے ناطے داروں کو, اپنے سارے عزیزوں کو چھوڑ کے نکلتا ہے, تو خدا نے لوط کو تو کال نہیں کیا تھا. لوط نے اب کس پر اعتبار کیا ہے؟ لوط نے خدا پر اعتبار کیا ہے. یہاں پر اس کہانی کو یہ ہے کہ ہمیں خدا پر کیا کرنا ہے؟ ٹرسٹ کرنا ہے. ہم کہتے ہیں کسی سچویشن میں ہو, لوط کے لیے فیصلہ لینا بہت مشکل تھا. لوط جس پوزیشن میں تھا وہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے یہاں پر آج پریکٹیکلی طور پہ ہم کسی کو کہیں کہ اس وقت یہ کر, اور اس کو نظر نہ آ رہا ہو کہ یہ کیا پروسیجر ہے. یہاں پر میں جس ملک میں ہوں سکون ہے, میرے ناطے دار ہیں, میرے رشتے دار ہیں, میں ابراہیم کا کیسے ٹرسٹ کروں؟ تو اس پروسیس میں جب لوط کی منٹورنگ ہو رہی تھی, اور اس کا منٹور کون تھا؟ ابراہیم. جب ابراہیم اس کی منٹورنگ کر رہا تھا تو ہمارا جو پہلا پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں منٹور پر کیا کرنا ہے؟ ٹرسٹ کرنا ہے. ہمارا منٹور معتبر ہونا چاہیے, ہمارا منٹور ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اس پر کیا کر سکیں؟ ٹرسٹ کر سکیں. جس طرح لوط نے کس پر ٹرسٹ کیا؟ ابراہیم پر ٹرسٹ کیا. خدا نے کال کی ابراہیم کو, اور لوط نے آٹومیٹک جو ہے وہ اس کی پیروی کی. اس نے یہ نہیں کہا کہ کوئی اور ہے, اس نے چپ کر کے تو اپنے جو ہے ابراہیم کی جو ہے وہ پیروی کی. پوائنٹ آتا ہے یہاں پر, ہم نے پرنسپل تو یہ نکالا ہے کہ منٹور کو ٹرسٹڈ ہونا چاہیے, ہم اس پر کیا کر سکیں؟ ٹرسٹ کر سکیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ٹرسٹ کر سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی ذات, اس کی پرسنالٹی, اس کا چیزوں کو اپروچ کرنا, اس کا انٹلیکچوئل لیول کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو دیکھتا ہے, وہ صرف اور صرف خدا کی مرضی کے مطابق ہو. کیونکہ ابراہیم خدا کو فالو کرتا تھا. ہمارا وہ منٹور ہو سکتا ہے جو الٹیمیٹ کس کو فالو کرتا ہو؟ خدا کو. جو شخص خدا کو فالو نہیں کرتا وہ کبھی بھی اچھا منٹور نہیں بن سکتا. اور ٹرسٹ کے ساتھ, معتبری کے ساتھ, معتبری کو جس پر ہم اعتبار کر سکیں, جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو سادہ سادہ سی چیزیں اس میں سے نکلتی ہیں کہ پہلی بات, اس کی پرسنالٹی کے اندر لوگ جو ہیں اس کی پرسنالٹی کو واقعہ ہی کہیں کہ یہ شخص خدا کے ساتھ کیا ہے؟ میچور ہے. یہ شخص, اس شخص کے اندر خدا کی کیا ہے؟ وزڈم ہے. اس شخص کے اندر خدا کے پاک روح کی جو ہے وہ پاور ہے. تھوڑا سا وہ آگے چلتے ہیں. منٹور پہ اتنا ٹرسٹ کیا, منٹور کو ٹرسٹی مانا. جب تھوڑا سا وہ آگے چلتے ہیں,
13वें बाब की 11वीं वर्स, बड़ी दिल दुखाने वाली सी बात आती है 13वें बाब की 11वीं वर्स में। जब हम उसके आखिरी हिस्सा पर नजर करेंगे, यहाँ पर लिखा है कि सो लूत ने यरदन की सारी तराई को अपने लिए चुन लिया और वो एक दूसरे से क्या हो गए, जुदा हो गए। अजीजों, इस दुनिया में अच्छे लोग, बाएतमाद लोग, जिन पर भरोसा किया जा सके, जिन पर ट्रस्ट किया जा सके, वो बहुत थोड़े लोग होते हैं। और जब हम उन पर भरोसा कर लेते हैं, उन पर ट्रस्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखें कि मेंटोर और उसका शागिर्द क्या हो रहे हैं, अलहदा हो रहे हैं। हम में से वो लोग जो एज ए मेंटोर काम कर रहे हैं और हम में से वो लोग जो एज ए शागिर्द होते हुए सीख रहे हैं। मेंटोर और शागिर्द का इत्मीनान का रिश्ता है। अब यहां पर आके हम अगला इस आयत से प्रिंसिपल निकालते हैं, इस कहानी से, कि मेंटोरिंग जो है वो सदा के लिए नहीं होती। मेंटोरिंग इज नॉट फॉर एवर। हमें एक दूसरे से सेपरेट होना पड़ता है। क्या ये आसान सा काम है? कि बड़ी मुश्किल से एक शख्स मिला जिसको आपने उस्ताद माना, जिसको आप फॉलो करते हो, जिसकी आप पैरवी करते हो, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिसके बिहाफ पर आप कुछ भी कर सकते हो, और वक्त आता है कि आपको उससे क्या होना पड़ता है, जुदा होना पड़ता है। मेंटोरिंग इज नॉट फॉर एवर। और अब जब हम इस पर बात करते हैं तो बड़ी वाज़ेह और क्लियर चीज निकलती है कि जब तक लूत सेपरेट उससे ना होता, क्या लूत वर्क कर सकता था? आज ऐसे ही हम जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, हम जब सेपरेट होते हैं तो सेपरेट होने के बाद हमें और ज्यादा काम करना है। जब एक शख्स जो है वो तैयार हो चुका है तो उसने आगे जाना है ताकि किनको, औरों को तैयार करे वो, और लोग जो हैं वो इस बादशाहत में आए और लोग इस काम में आए। आपके लिए ये सवाल है, आपके लिए ये चीज है कि कितने लोग हैं जिनको आपने अपना मेंटर बनाया, जिनको आपने तैयार किया, और तैयार करने के बाद आपको उन्होंने कहा कि जाओ आप दूसरों को जाके तैयार करो। हमारे यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है। अच्छी बात है कि हम उसे डिस्कस करके आगे चलें। हमारे यहाँ किसी को कोई अच्छा शख्स मिल जाता है ना, कोई अच्छा शागिर्द मिल जाए, तो हम कहते हैं कि ये शागिर्द हमेशा मेरे साथ साथ, मेरे बिसाइड, मेरे पहलू में चले। हमें कोई अच्छा दोस्त मिल जाए जिसको हम ट्रेंड कर लें, कोई साथी मिल जाए, हम कहते हैं कि वो हमेशा क्या चले, मेरे साथ साथ चले। लेकिन अजीजों, प्रिंसिपल बाइबल में से जो निकलता है वो ये है कि मेंटोरिंग हमेशा के लिए नहीं है। हमें दूसरे लोगों को खुदा के बिहाफ पे बेचना है, प्रिपेयर करके हमने क्या करना है, बेचना है। अगर हम इसको देखें बाइबल में से, क्योंकि हमने बाइबल को लेके चलना है इस प्रोसेस में, तो खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्द तैयार किए और शागिर्दों को क्या किया, डेडिकेशन की, भेजा, उन पे ट्रस्ट किया। खुदावंद यीशु मसीह क्या हमेशा उनके साथ रहे? खुदावंद यीशु मसीह हमेशा साथ नहीं रहे। खुदावंद यीशु मसीह ने ट्रस्ट करके उन्हें भेजा ताकि वो जाके क्या करें, काम करें। मेंटोरिंग हमेशा के लिए नहीं है। कहानी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जब हम 14वें बाब की 16वीं आयत देखते हैं तो यहां पर लिखा है, और वो सारे माल को और अपने भाई लूत को और उसके माल और औरतों को भी और लोगों को वापस फेर लाया। कई दफा हम कहते हैं कि मैंने तो शख्स को बेच दिया, अब वो जाए और जाके काम करे। हम अपनी तरफ से लोगों को बड़ी आसानी से हम इस रूल को मान लेंगे कि मेंटोरिंग हमेशा के लिए नहीं है। अगली बात हमने कहनी है कि ये शख्स जाए और जाकर काम करे। यहां पर आया है, बड़ा क्लियर होके आया है कि मेंटोर जो था, जो अब्राहम था, अब्राहम ने जाके तो क्या किया, लूत को छुड़ाया। लूत को क्या किया, छुड़ाया। क्या आज हमारे पास्टर्स, हम जो लीडर्स हैं, क्या आज जब हम अपने शागिर्दों को, अपने कलीसिया के मेंबरान को, या वो लोग जो हमारे अंडर जिनको हम सिखा रहे हैं, जब हम उनको रॉन्ग ट्रैक पे देखते हैं, कई दफ़ा वो जिस्मानी तौर पर रॉन्ग ट्रैक पे होते हैं, कई दफ़ा वो रूहानी तौर पर रॉन्ग ट्रैक पे होते हैं, कई दफ़ा वो लोग जो होते हैं वो इमोशनल तौर पे रॉन्ग ट्रैक पे होते हैं, कई दफ़ा उनको
وہ اپنے آپ کو دکھ دے رہے ہوتے ہیں اور کئی دفعہ ان کی وجہ سے دوسرے دکھ میں ہوتے ہیں، تو کیا ہم ابراہیم کی طرح آگے بڑھ کے اپنے اس شاگرد کو چھڑاتے ہیں؟ ابراہیم نے جا کے ریسکیو کیا، اس نے اپنے کو 300 پلس لوگوں کو لے کے گیا، لڑائی کی، لڑائی کر کے ان کو چھڑایا۔ آج اگر ہم اس پروسیس میں ہیں، مینٹورنگ میں ہیں، شاگردیت میں ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم چھوڑے نہیں بلکہ ہم پیچھے جائیں اور جا کر چھڑا کر لائیں، ریسکیو کریں۔ مینٹورنگ ریسکیو مانگتی ہے۔ آپ جو پاسٹرز ہیں، جو لیڈرز ہیں، اپنے ایک ایک شخص کو، اپنے ایک ایک شخص سے یہاں مراد ہے ایک ایک ممبر کو دیکھیں کہ کیا آپ ان کی ٹریننگ کرتے ہوئے جب وہ ایموشنل طور پر ڈسٹرب ہیں، جسمانی طور پر ڈسٹرب ہیں، روحانی طور پر ڈسٹرب ہیں، تو کیا آپ آگے بڑھ کے انہیں چھڑاتے ہیں؟ ضرورت ہے اس پوائنٹ کی۔ اگلے پوائنٹ پہ جب ہم جاتے ہیں تو اگلا پوائنٹ ہے، جب آپ دیکھیں کہ سدوم اور عمورہ کی تباہی ہونے لگتی ہے، سدوم اور عمورہ کی تباہی ہونے لگتی ہے، تو 19ویں باب کی 29ویں آیت میں لکھا ہے یہاں پر، اور یوں ہوا کہ جب خدا نے اس ترائی کے شہروں کو نیست کیا تو خدا نے ابراہیم کو کیا کیا؟ یاد کیا۔ اور اس کہانی سے ہم سارے کے سارے لوگ بخوبی واقف ہیں کہ ابراہیم نے خدا کے سامنے جا کر، خدا کے سامنے ایک بڑے دلیری کے ساتھ خدا کے سامنے ریکویسٹ کی، خدا کے سامنے عاجزی کے ساتھ کہا کہ خداوند اگر ہو سکے تو اس کام کو یہاں کیا کر، نہ ہونے دے۔ یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ ابراہیم لوط کے لیے انٹرسیشن کر رہا ہے، پریئر کر رہا ہے، وہ التجا کر رہا ہے خدا کے سامنے کہ خداوند اسے چھوڑ دے۔ ایک منٹور کے لیے جب دیکھ لے تو ایکشن بھی لے، لیکن ایکشن سے زیادہ ضروری مسیحی ہوتے ہوئے ہمارے لیے ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ پریئر کو کبھی نہ چھوڑیں۔ تو چوتھا جو اصول ہم اس کہانی سے نکالیں گے وہ ہے جو ہمارا منٹور ہے وہ انٹرسیڈ کرتا ہے، انوالو ہوتا ہے پریئر کے تھرو، ہمیشہ انٹرسیشن کرتا ہے اپنے شاگرد کے لیے۔ اس پہلی اگزامپل سے ہم 4 جو ہیں یہ مین اصول نکالتے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ منٹور کین بی ٹرسٹڈ، منٹور جو ہے اس کو معتبر ہونا چاہیے، ہمیں اس پہ اعتبار کرنا آنا چاہیے، ہمیں اس کا ٹرسٹ ہونا چاہیے اور وہ ایک ٹرسٹ ورتھی شخص ہونا چاہیے۔ دوسرا جو ہم نے اس میں پوائنٹ نکالا، بالکل کلیئر واضح آپ نے اس کو دیکھا ہے کہ منٹورنگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، منٹورنگ از ناٹ فار ایور۔ تیسرا، منٹور مینس کہ ریسکیو کرنا ہے، جانا ہے اور چھڑانا ہے، رکنا نہیں ہے۔ اور آخری پرنسپل ہم اس پروسیس میں سے نکالتے ہیں وہ یہ ہے کہ منٹور جو ہے وہ پریئر کے تھرو انٹرسیڈ کرتا ہے، وہ پریئر کے تھرو جو ہے ہمیشہ انٹرسیشن کرتا ہے۔ جب ہم لوط سے آگے چلتے ہیں تو لوط سے آگے ابراہیم کا بیٹا اسحاق تھا، ڈیفینیٹ ہے اسحاق کو بھی ابراہیم نے کیا کیا ہوگا، سکھایا ہوگا، یعقوب کو اسحاق نے سکھایا ہوگا۔ اسی طرح سے ہماری کہانیاں بائبل میں آگے چلتی جاتی ہیں۔ اگلا جو ہم دیکھیں گے یہ ایک بڑا منٹورشپ میں ایک بڑا انوکھا اور عجیب سا کام ہے۔ اس میں دوسری جو ہم نے بائبل سے آج سیکھنے کے لیے اگزامپل لی ہے وہ موسیٰ اور اس کے سسر یترو کی لی ہے، موسیٰ اور یترو۔ اس کے لیے ہم خروج کی کتاب میں چلیں گے، اور خروج کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 21ویں آیت۔ یہاں لکھا ہے، اور موسیٰ اس شخص کے ساتھ رہنے کو راضی ہو گیا۔ یہاں پر میں سٹاپ کروں گا۔ موسیٰ اس شخص کے ساتھ رہنے پر کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا۔ بائبل مقدس میں جب یہ کہانی آتی ہے تو موسیٰ نے پہلا جو سٹیپ لیا تھا، لکھا ہے کہ وہاں پر ایک کاہن تھا اور اس کاہن کی بیٹیاں بھیڑ بکریاں چراتی تھی، اور موسیٰ نے دیکھا کہ کنویں کے پاس جو ہے دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان سے پہلے انہیں باری نہیں دے رہے، اور ان سے پہلے اپنی بھیڑ بکریوں کو جو ہیں وہ پانی پلائی جا رہے ہیں۔ موسیٰ نے انٹرسیڈ کیا اور وہاں پر انہیں پانی پلایا، اور وہ جو اس کی بیٹیاں تھیں وہ بیٹیاں اسے لے کے گئیں اپنے باپ کے پاس۔ یترو کا 2 نام آئے ہیں، پہلا نام جو ہے وہ روئیل آیا ہے اور دوسرا اس کا نام کیا آیا ہے؟ یترو۔ روئیل کا مطلب ہوتا ہے خدا کا دوست،
اس کا مطلب جو یترو تھا وہ خدا کا کیا تھا؟ دوست تھا، وہ کاہن تھا. موسیٰ اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو گیا. پرنسپل یہاں پر بڑا صاف واضح سے ایک پرنسپل نکلتا ہے کہ اسٹرینجرز، وہ لوگ جن کو ہم جانتے بھی نہیں، جو ہمارے لیے اجنبی لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے کیا بن سکتے ہیں؟ مینٹور بن سکتے ہیں. اس کی مثال میں اپنے ایک دوست کی مثال دوں گا، اس کو ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں. ذرا اس کہانی میں بڑا ٹوسٹ بھی ہے تھوڑا سا، لیکن مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. ہمارے بھائی بیٹھے بھی ہیں ادھر. ہم تھے سائنس کالج میں بی ایس سی کر رہے تھے. ہمارے 3 ماہ گزر گئے. روکسن بھائی میرے کلاس میں تھے اور مجھے ان کا پتہ نہیں تھا کہ یہ کرسچن شخص ہیں. میرا بائی چانس ان کے ساتھ ٹکرا ہو جاتا ہے. میں نہیں انہیں جانتا ہوں، ایز اے اسٹرینجر جو ہے میری ان کے ساتھ ملاقات ہو گئی. ہم خدا کے کام کے لیے ہمیشہ ایکٹیو رہتے، دیکھتے رہتے کہ کہاں جو ہے ہمیں کام ملے اور ہم خدا کا کام کریں. مجھے نہیں پتا تھا کہ روکسن بھائی جو ہیں یہ کرسچن ہیں. میں نے ان کو 3-4 دفعہ دیکھا. جب مجھے پتا چل گیا کہ یہ کرسچن ہے، ان کو 3-4 دفعہ تھوڑا جس طرح کالج دور میں لڑکے جو ہیں وہ پارکس میں ادھر ادھر جاتے ہیں، میں نے انہیں ادھر ادھر جاتے دیکھا. ایک دن میں نے کہا کہ آج میں نے روکسن بھائی کے پیچھے جانا ہے. فرائیڈے کا دن اور میں روکسن بھائی کے پیچھے چلا گیا. ہمارے کالج کے پیچھے گلشن اقبال پارک تھی. میں روکسن بھائی کے پیچھے چلا گیا اور میں نے جا کے روکسن بھائی، تب سے میں نے روکسن بھائی کے پیچھے جو ہے نا وہ ایفرٹ شروع کر دی. میں نے کہا کہ روکسن بھائی یہ چیزیں جو عام طرح کے کیجول لوگ کرتے ہیں، ہم اس کے لیے نہیں بلائے گئے. اسٹرینجرلی ہمارا جو ہے آپس میں کیا اتفاقانہ طور پر، اجنبیت کے طور پر ہمارا آپس میں ٹکرا ہوا، اور خدا کے فضل سے آج روکسن بھائی ہمارے درمیان ہیں اور میں کہتا ہوں کہ وہ میرے بیسٹ فرینڈ ہیں. اور یہ خدا کا بڑا ایک ان کی زندگی میں ایک بڑا کام ہے کہ وہ شخص، مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کبھی پلان بھی کیا ہوگا کہ میں خدا کے لیے خدمت کروں یا خدا کے لیے کچھ کروں. تھوڑی سی ایفرٹ جو ہے ان کو خدا کے پاس لے کے آ گئی. کہانی کافی لمبی ہے کہ کیسے کیسے کیوں کب یہ ہوا، لیکن یہ بات ہے کہ اسٹرینجر منٹورنگ کے لیے مت ڈھونڈے کہ جا کے میں نے بڑی ایفرٹ کرنی ہے اس کے لیے. وہ ایک علیحدہ سے اصول ہے. اس میں یہ نکلتا ہے کہ موسیٰ کی تو اس کے ساتھ ایک بات ہوئی نا، موسیٰ کا تو ایک کام موسیٰ نے کیا اور اس شخص نے دیکھا کہ یہ شخص جو ہے یہ اس لائق ہے کہ اس کو میں رکھ لوں، تو وہ موسیٰ اس کے ساتھ رہنے پہ راضی ہو گیا. یہاں پر سادہ اور واضح اصول ہم نکالیں گے کہ منٹور ہمارا کوئی اسٹرینجر بھی ہو سکتا ہے. اگلا پرنسپل 18واں باب اور اس کی 14ویں آیت. خروج میں ہی ہم چلیں گے. 18واں باب اور اس کی 14ویں آیت. یہاں لکھا ہے، اور جب موسیٰ کے خسر نے سب کچھ جو وہ لوگوں کے لیے کرتا تھا دیکھ لیا تو اس سے کہا، یہ کیا کام ہے جو تو لوگوں کے لیے کرتا ہے؟ تو کیوں اب اکیلا بیٹھتا ہے اور سب لوگ صبح سے شام تک تیرے آس پاس کھڑے رہتے ہیں؟ منٹورنگ پروسیس ہے نا، ایک عمل ہے، ایک پورے کا پورا جو ہے طریقہ کار ہے. جب موسیٰ کو پتا چلا نا، یترو کو پتا چلا کہ موسیٰ نے یہ کچھ کیا ہے، اتنی بڑی قوم کو لے کے وہ نکل چکا ہے، تو وہ بیابان میں اس کے پیچھے گیا. کیا آپ نے دیکھا ہے پچھلے میں بھی وہ سیپریٹ ہوئے تھے؟ ایک چھوٹی سی بات کر کے آگے چلتے ہیں. پچھلے میں بھی وہ سیپریٹ ہوئے تھے، یہاں پر بھی تو موسیٰ یترو سے سیپریٹ ہو کے گیا نا ادھر. تو سیپریشن کیا ہے؟ ضروری ہے فار دا فردر ورک. یہاں پر آ کے موسیٰ کو جو لیڈر تھا، موسیٰ جو بنی اسرائیل کو کہہ دیتا کہ رک جاؤ تو وہ رک جاتے، کہہ دیتا کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑے ہو جاتے، جو لاکھوں میں لوگ تھے. اس کا منٹور آ کے اسے کہتا ہے کہ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ بڑا سیدھا سوال، ڈائریکٹ کوسچن. کئی دفعہ ہمیں بھی اپنے شاگرد کو جا کے کیا کرنا ہے؟ سیدھے اسٹریٹ مشکل ہارڈ کوسچن کرنے ہوتے ہیں. اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جو ہمارے لیے سب سے مشکل ہوتا ہے،
کیونکہ جب ہمیں ڈائریکٹ کہا جاتا ہے ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے اندر جو ہے وہ شاگردیت آ چکی ہے، لیکن آپ کا مینٹر آ کے آپ کو کہتا ہے کہ نو، یہ تم کیا کر رہے ہو. موسیٰ نے سوچا ہوگا، موسیٰ نے اس کو بڑا اس کے اوپر کانسنٹریٹ کیا ہوگا کہ اس نے کیوں مجھے یہ ڈائریکٹ کوسچن کیا ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی واضح بات ہے. موسیٰ کو خود سوچ لینا چاہیے تھا کہ میں اکیلا شخص ہوں اور سو لوگوں کا میں روز فیصلہ کرتا ہوں صبح سے شام تک. یہاں پر پرنسپل جو ہمارے آج کے ٹیچنگ سیشن میں ہے وہ یہ ہے کہ مینٹر آپ کو ہارڈ کوسچن کہہ سکتا ہے. مینٹر کین آسک ہارڈ کوسچنس، ڈیفیکلٹ کوسچنس ٹو یو، جو آپ کو ڈائریکٹلی ہٹ کرتے ہیں. اس طرح سے موسیٰ کو اس کے خسر یترو جو اس کا مینٹر تھا، اس نے آ کے ڈائریکٹ جو ہے وہ کوسچن کیا، ہارڈ کوسچن کیا. اگلا ہمارے پاس جو پرنسپل ہے وہ اسی چیپٹر کی 17ویں آیت میں جب ہم دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے 17ویں آیت میں، تب موسیٰ کے خسر نے اس سے کہا کہ تو اچھا کام نہیں کرتا. پھر بڑا مشکل کوسچن، بڑے ہارڈ ورڈ ہے، یہ بھی بہت مشکل لگتا ہے. اس سے کہا کہ تو اچھا کام نہیں کرتا، اس سے تو کیا بلکہ یہ لوگ بھی جو تیرے ساتھ ہیں قطعی گل جائیں گے، کیونکہ یہ کام تیرے لیے بہت بھاری ہے، تو اکیلا اسے نہیں کر سکتا. سو اب تو میری بات سن، میں تجھے اصلاح دیتا ہوں اور خدا تیرے ساتھ رہے. تو ان لوگوں کے لیے خدا کے سامنے جایا کر اور ان کے سب معاملے خدا کے پاس پہنچا دیا کر. ہمارے لیے ایز اے لیڈر، ایز اے مینٹر ہوتے ہوئے یہاں پر کیا لیسن ہے؟ بڑا صاف اور واضح سا لیسن نکلتا ہے. کلیئر اس کو دیکھیں کہ پہلے تو یترو آیا، یترو نے آ کے اس کے ساتھ پورا دن گزارا ہوگا، 2 دن گزارے ہوں گے، اور موسیٰ کی ساری دیکھی ہوں گی ایکٹیویٹیز کہ موسیٰ سارا دن کرتا کیا ہے. یعنی ایز اے مینٹور ہوتے ہوئے ہمیں اپنے شاگرد کے ساتھ وقت گزارنا ہے. وقت گزار کے ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کرتا کیا ہے، کس طرح سے وہ اپنی ایکٹیویٹی سارے دن کی کر رہا ہے. اور سب سے بڑا پرنسپل یہاں سے نکلتا ہے کہ وہ اسے صلاح دیتا ہے. ایڈوائس از امپورٹنٹ. مینٹور جو ہے وہ ہمیشہ اصلاح دینے کے لیے ریڈی رہنا چاہیے اور اس کو ایڈوائس پرووائڈ کرنی چاہیے. کیونکہ اس سارے پروسیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ایڈوائس کی. ہمارے پاس 18ویں باب ہی کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، پھر موسیٰ نے اپنے خسر کو رخصت کیا اور وہ اپنے وطن روانہ ہو گیا. یہاں پر بڑی امپورٹنٹ اور واضح سی بات ایک پھر نکل رہی ہے. یترو نے جب صلاح دی نا، تو بائبل میں ہم اس پیسج کو دیکھتے ہیں تو یترو رکا نہیں کہ کیا جس طرح میں نے موسیٰ سے کہا ہے موسیٰ نے ویسے کیا بھی ہے کہ نہیں کیا ہے. آج ہم لوگ جب اس پروسیس میں ہوتے ہیں مینٹورنگ میں، تو ہم لوگ اکثر جب ایڈوائس کرتے ہیں، کسی کے پاس جاتے ہیں، تو ہماری پہلی خواہش ہوتی ہے کہ میں دیکھوں کہ کیا جو میں نے شخص کو کہا ہے کیا یہ شخص وہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. یہاں پر یترو نے نہیں دیکھا کہ موسیٰ کو جو میں نے صلاح دی ہے موسیٰ وہ ایکٹیویٹی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس نے بیسٹ کی امید رکھی، بیسٹ کی ہوپ کی، اور ہوپ کر کے تو وہ اپنے وطن کو کیا ہوتا ہے، چلا جاتا ہے. تو ایز اے مینٹور ہوتے ہوئے جو لوگ، پھر سے کہوں گا، لیڈرز ہیں، پاسٹرز ہیں، مینٹرز ہیں، ایز اے مینٹور ہوتے ہوئے اپنے شاگردوں سے ہمیں امید رکھنی ہے. جب ہم انہیں کچھ دیں، انہیں کچھ ایڈوائس کریں، انہیں کچھ جو ہے نئی صلاح دیں، تو ہم نے اس کے بعد ان کے لیے اچھے کی امید رکھنی ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ اب وہ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، یہ بات کا پروسیس ہے. پہلا یہ ہے کہ ہم نے ہوپ کر کے، امید کر کے تو موو کرنا ہے. کیا آپ جو مینٹر ہیں کیا امید کرتے ہیں؟ کیا آپ جو مینٹرشپ میں ہیں، جو شاگردیت میں ہیں، کیا وہ اپنے استاد کی بات کو فیل کر کے، لے کے، فیل کرنا سب سے بڑی بات ہوتی ہے، کیا اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ یہ ہمارے پاس
اس سے بھی صرف 4 ہی پرنسپل ہم نے اس کہانی سے نکالے ہیں. پہلا اس میں سادہ سا، منٹور کوئی اسٹرینجر بھی ہو سکتا ہے، کوئی اجنبی ہمارا کیا ہو سکتا ہے، منٹور ہو سکتا ہے. جو منٹور ہے وہ آپ کو آ کے بڑے کوسچن کر سکتا ہے. منٹور کین آسک یو گریٹ کوسچنس. اس کے بعد منٹور جو ہے وہ ہمیشہ اپنی پریزنس دیتا ہے، اور موجودگی کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو ایڈوائز بھی دیتا ہے. اور آخری بات ہم نے سیکھی جو اس میں، وہ یہ ہے کہ منٹور ہمیشہ ہوپ کرتا ہے. آئے ہم اپنی آنکھیں بند کریں گے. جس طرح سے آج کے اس سیشن میں ہم نے سیکھا بھی 2 بائبل میں سے مثالیں لے کے، کہ جب ہم نے شاگرد بننا ہے اور جب ہم نے مینٹر بننا ہے، سب سے پہلے تو اس بات پہ کہ ہم جو یہاں پر موجود لوگ ہیں آج کے اس کانفرنس میں، کہ وہ لوگ جو مینٹر ہیں اور وہ لوگ جو شاگرد ہیں، اپنی پہچان کو واضح کریں، ڈسٹنکٹ کریں، سیپریٹ ہوں کہ میں کون ہوں. اس کے بعد ان پرنسپلز پر غور کریں گے، سوچیں گے. پہلی جو ہم نے مثال لی، اس مثال میں ہم نے دیکھا کہ بڑا واضح بات ہے. پہلی چیز شاگرد کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کو مینٹور لے جس کا وہ ٹرسٹ کر سکے، اور مینٹر کے لیے یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ٹرسٹی ہونا چاہیے، اس پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہو. اور ٹرسٹ صرف اسی پر کیا جا سکتا ہے جو خدا پہ ٹرسٹ کرتا ہے. کیا آپ کا مینٹر، جس کو آپ اپنا استاد مانتے ہیں، میں یہاں پر لفظ کہوں گا خدا کی حضوری میں، جس کو آپ اپنا دوست مانتے ہیں، کیا آپ اس پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ اور جو مینٹر ہیں، کیا ان پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیا آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ مینٹورنگ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیں ایک دوسرے سے سیپریٹ ہونا ہوتا ہے. جس طرح لوط اور ابراہم سیپریٹ ہوئے، جس طرح موسیٰ نے یترو کو چھوڑا، رکنا نہیں پھر بھی مینٹورنگ سے. ہم نے اپنے مینٹور ہوتے ہوئے ریسکیو کرنا ہے. جب ہمارا اسٹوڈنٹ آن دا لائن ہو، جب ہمارا اسٹوڈنٹ مشکل حالت میں ہو، ڈسٹریک ہو جائے، تو ہم نے بڑھنا ہے اور اسے چھڑانا بھی ہے. اور ہم نے دعا کبھی نہیں چھوڑنی، انٹرسیشن ہمیشہ کرنی ہے. جیسے ابراہم نے خدا کے سامنے جھک کر بار بار ریکویسٹ اور التجا کی کہ خداوند ہو سکے تو اس جگہ کو چھوڑ، اس جگہ سے اس تباہی کو ٹال دے. دوسری مثال میں عزیزو، کسی اسٹرینجر کو جو آپ کو بائی چانس ملتا ہے، اس کو، اور جو مینٹرز ہیں جو مینٹورنگ کر رہے ہیں، وہ بھی جہاں پر بھی جائیں وہاں سے شاگرد ڈھونڈیں. کوشش میں سستی نہ کریں. آپ قیمتی لوگ ہیں جو خدا کے پاس آئے ہیں، جو خدا کی حضوری میں آئے ہیں. اس وقت کو قیمتی لیں، ان باتوں کو قیمتی لیں. سیسو آسمانی باپ، یسوع مسیح کے نام میں تیرے پاس آتے ہیں اور خداوند دل سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. خداوند، تو نے فضل دیا کہ بائبل میں سے خداوند خدا تیرے اس بڑے بید کو، اس کے پروسیس کو خداوند ہم مثالوں سے سیکھ سکیں. باپ، میں اپنے ان سارے عزیزوں کے لیے منت کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام میں خداوند، جو آج یہ سیکھ رہے ہیں، یہ اپنی زندگی میں عملی طور پر اس کو اپلائی کریں اور ان کی زندگی کا یہ محور بن جائے، اور خداوند یہ 100 گنا پھل لائیں. ان کی خوشبو خداوند خدا ہر جگہ پھیل جائے، اور تیری بادشاہت میں اس وقت جو ضروری چیز ہے خداوند، لیڈرشپ کا جو فقدان ہے خداوند، یہ اس کو میٹ کریں، پورا کریں، اور خداوند تیری بادشاہت آئے. مسیح یسوع کے نام میں آمین.